بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی کی پریشانیوں کی سب سے بڑی پریشانی آج کے دور میں یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیوں کا ہونا، یعنی طبیعت ایک دوسرے کے بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہونا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، حیا اور پاک دامنی کی زندگی سکھاتا ہے۔ جو عورت پاک دامنی کی زندگی گزارے گی، اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی اور بڑی غلطی ہوگی تو اس کا شوہر اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کردار کی غلطی ہوگی تو اس کا شوہر اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کا معاملہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہر تنگی برداشت کر سکتی ہے، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی جو حق اس کا شوہر پر ہے، یعنی جو شوہر کی توجہ بیوی پر ہونا چاہیے وہ کسی اور کی طرف ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت فحش کام ہے اور بہت برا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا جو انسانوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت سے بھی حیا نہیں کرتا۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے اس بات کا کہ اگر میاں بیوی پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے تو ان دونوں کو اس دنیا کے اندر سکون عطا اللہ رب العزت فرمائیں گے، اور یہ پاک دامنی کی زندگی ان کو آخرت میں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اور اگر دونوں بے حیائی کی طرف اس دنیا کے اندر جائیں گے تو دنیا میں بھی ان کی زندگی بے سکونی کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو سخت سزا دیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی صحیح گزرے تو ہم اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ کی اطاعت ہم کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں۔ جب ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت کے ہم محبوب بن جائیں گے، اور اگر ہم بے حیائی کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈرایا ہے قرآن پاک کے اندر، اور بے حیائی سے قریب جانے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔